آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب محصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے یہ منظور مینگل کا حضرت عثمان غنی کی توہین پر مبنی بیان سماعت فرمایا، تو ان کے اس بیان پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا کسی دنیاوی شخصیت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تشبیہ دینا یہ درست ہے، یہ مناسب ہے، اور کیا یہ بیان مذاق تھا یا حقیقت پر مبنی تھا؟ اور اگر یہ مذاق تھا تو کیا ایسی مقدس ہستیوں کا ذکر اس طرح کرنا درست ہے؟ اور کیا عورتیں جوتے ماریں گی کا جملہ صرف وزیر اعلیٰ کے لیے تھا، یا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے ہم جوابات دیں گے اور منظور مینگل کی توہین پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ سامعین سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ محترم سامعین، آپ نے منظور مینگل کا وہ توہین پر مبنی بیان سن لیا ہے، اس کی وضاحت جو پیش کی وہ بھی ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ جناب نے توہین کر کے پھر کیا کہا کہ میری نیت توہین کی نہیں ہے اور میں مذاق کر رہا تھا، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ بھی بات عید کے موقع پر میں نے عرض کیا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وہ محصور ہے اور حضرت عثمان کی طرح۔ یہ تشبیہ صرف اس بات میں تھی کہ محصور اور ہر طرف سے لوگ حاصرین اور محاصرین نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا۔ باقی میں نے کہا کہ باہر نکلے تو وہ عورتیں اور مرد چھوٹے بڑے ان کو جوتوں سے ان کا استقبال کریں گے۔ اب پتہ نہیں اس کو لے کر کے کچھ لوگ اور دیگر ناعاقبت اندیش سیاہ کو سباق سے کاٹ کر کے اس بات کو نہ تشبیہات سے واقف ہے نہ کسی کے کلام سے واقف ہے۔ پھر یہ کہ میں خود موجود ہوں، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس عبارت سے اس کو پورا آپ سن لیں، اور پھر ان کو شوق ہے میں خود موجود ہوں، اگر کوئی موقع لال ہے مجھے بلائیں یا میرے پاس آ کر کے گفتگو کر لے۔ میں تو اس وزیر اعلیٰ سرفراز صاحب اس پر مذاق کر رہا تھا کہ محصور ہے اور مظلوم ہے۔ آپ سمجھ بھی نہیں رہے کہ نہ وہ مظلوم ہے نہ کچھ ہے، وہ تو سارا کا سارا میں اس پر مذاق اڑا رہا تھا۔ صرف محصور ہونے میں اگر تشبیہ ہوگی تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، کیا یہود حمار کی طرح ہے؟ اس قسم کی چیزوں سے ناواقف ہے۔ معزز سامعین، یہ وضاحت منظور مینگل نے پیش کی، لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جناب منظور مینگل خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں یہ مذاق کر رہا تھا اور میں کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کر رہا تھا۔ تو ان کی اس وضاحت پر سوال یہ ہے، کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کسی مذاق کا حصہ بن سکتی ہے؟ یقیناً قطعاً نہیں بن سکتی۔ تو منظور مینگل آپ جواب دیں، اور منظور مینگل کی حمایتی ہمیں جواب دیں کا دفاع کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بتائیں کیا معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کی مظلومیت کا مذاق اڑانا درست ہے اور اسے مذاق کا حصہ بنانا درست ہے؟ معزز سامعین، جناب منظور مینگل نے حضرت عثمان غنی کے محصور ہونے کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ملایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد اور اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دینے والے ہیں، اور حضرت عثمان پر باغیوں نے ظلم کیا، آپ کا پانی بند کیا، اور آخر کار بے دردی سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ آپ کے محاصرے کو کسی عام سیاسی شخصیت کے ساتھ ملانا اور اس طرح تشبیہ دینا یقیناً یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو منظور مینگل نے بیان دیا وہ سارا کچھ یہی بیان تھا کہ حضرت عثمان غنی کی مظلومیت کو ایک عام دنیاوی شخصیت کے ساتھ ملا رہا تھا، اور پھر خود کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، میں سنجیدہ گفتگو نہیں کر رہا تھا۔ اور اگر منظور مینگل وزیر اعلیٰ کے ساتھ کسی کو تشبیہ دینا ہی چاہتا تھا تو کسی اور کو دیتا، کسی اور شخصیت، سیاسی شخصیت کی ہی مثال دے دیتا، لیکن جناب نے جان بوجھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ صرف اور صرف مذاق میں
اور غیر سنجیدہ طریقے پر کیا اور اسے عام سیاسی گفتگو کا حصہ بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی، جس پر جناب کو چاہیے کہ کھلے لفظوں میں دو ٹوک معافی مانگیں، رجوع کریں۔ اور جو جناب منظور مینگل کے الفاظ کی ترتیب ہے اور جو الفاظ منظور مینگل نے مذاقاً اپنے زبان سے نکالے، وہ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں منظور مینگل نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تشبیہ دی، وہیں عورتیں جوتے ماریں گی کا جملہ بھی اسی تسلسل میں آیا، اور اس کا تعلق جہاں وزیر اعلیٰ سے بن رہا ہے وہیں اس کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بن رہا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب نے جب یہ توہین کی، گستاخی کی، تو اس پر جناب جو ہے معافی مانگتے، رجوع کرتے، لیکن جناب نے وضاحتی کلپ میں کہا میں تو مذاق کر رہا تھا اور میں تو سنجیدہ گفتگو نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ جناب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری دین اسلام کی ایسی مقدس ہستیاں کسی بھی طرح کسی بھی مذاق کا حصہ نہیں بن سکتی، اور جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں وہ حقیقت میں شعائر دین کی توہین کرتے ہیں۔ اور منظور مینگل، کیا تجھے یہ بات گوارا ہوگی کہ تیرے کسی بزرگ کی مظلومیت کا مذاق اڑایا جائے اور اسے مذاق کا حصہ بنایا جائے؟ تو یقیناً نہیں ہوگی۔ تو جب تیرے کسی عام بزرگ اشرف علی تھانوی یا اس جیسوں کے لیے تجھے مذاق قبول نہیں ہے، تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مذاق کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ معزز سامعین، یہ منظور مینگل کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان کے بزرگ تو صحابی تو دور کی بات، وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مذاق کا حصہ بناتے ہیں، اور اس طرح کی غیر سنجیدہ گفتگو کر کے حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے بھی اس طرح کی شدید ترین نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ حضور علیہ السلام کے لیے چونکہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب زید بکر بلکہ ہر سبی مجنون اور جمیع بہائم کو حاصل ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو علم غیب ہے اس میں حضور کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ایسا علم غیب تو زید بکر ان جیسے عام بندوں کو بلکہ بچوں کو اور تمام جانوروں کو، پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ تو اشرف علی تھانوی نے یہ توہین کی، اسے بھی سمجھایا گیا، توبہ و رجوع کی دعوت دی گئی، لیکن جناب منظور مینگل کی طرح اپنی گستاخی اور توہین پر ڈٹے رہے اور آخرکار اپنے اسی توہین اور گستاخی پر دنیا سے چلے گئے۔ اب منظور مینگل نے اپنے وضاحتی کلپ میں کہا کہ اگر کسی کو شوق ہے، کوئی مائی کا لال ہے، تو وہ میرے پاس آئے یا مجھے بلا کر گفتگو کرے۔ معزز سامعین، منظور مینگل کا یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی غلطی تسلیم کرنا تو دور کی بات، جناب جارحانہ انداز اختیار کر کے اپنی توہین پر پردے ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں عاجزی کا اور حق بات کو قبول کرنے کا درس دیتا ہے۔ منظور مینگل نے چیلنج کیا تو منظور مینگل، میں اپنے ہوش و حواس میں تیرے چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اگر تو بات کرنے کے لیے تیار ہے اور گفتگو میں سنجیدہ ہے، تجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کا مذاق اڑانا بالکل جائز ہے، اور دین اسلام کی مقدس ہستیوں کو سیاسی طنز کا حصہ بنانا بالکل درست ہے۔ اب وہ چاہے آج تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بنا رہا ہے اور کل کو معاذ اللہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، اور چلتے چلتے اپنی توہین اور گستاخی کا بازار سرگرم کرتے کرتے اللہ کے نبیوں کو بھی تم اپنی طنز اور مذاق کا حصہ بنائے گا۔ تو لہذا یہ منظور مینگل کے ذمے ہے کہ یہ باتیں ثابت کرے، اور اگر سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے،
تو چاہیے جناب آپ اپنے بیان سے توبہ کریں۔ اس جارحانہ انداز سے آپ کی توہین درست ثابت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی توہین اسی طریقے سے قائم ہے، اور آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی توہین اور گستاخی سے توبہ کریں۔